بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس سے بچنے کی دعوت اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا ایک مشترک خطرہ ہے کہ جس کی دعوت بعض لوگوں نے دوسروں کو دی، اور چند ہی ہفتوں میں وہ دعوت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ دعوت یہ ہے کہ ایک ایسا خطرہ پوری انسانیت کو لاحق ہے کہ جس سے اگر ہم نے بچاؤ نہ کیا تو ہم موت سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ دعوت ممالک، مذاہب، رنگ، نسل، یہ تمام حدود کو پھلانگ کر دنیا بھر میں پھیل گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یقیناً خطرہ بھی بہت واضح ہے، بہت ریئل ہے، اور اس کو جیسے پیش کیا گیا ہے وہ انداز بھی مدلل ہے، لوگوں کو سمجھانے کا ہے، فیکٹس بیان کیے گئے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انسانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ ہم سب، اکثریت ہماری گھروں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، اس لیے کہ ہم کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، ہم اس بات پر کنونسڈ ہو گئے ہیں کہ بہرحال یہ خطرہ ہے، یہ ایک ریئل خطرہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ جب بات بیان کی گئی، شروع میں لوگوں نے بہرحال اس میں کچھ ٹالنے کا بھی رویہ اختیار کیا، اس کو نان سیریسلی لیا۔ ابھی بھی بعض لوگ ہیں کہ جو اس کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہیں، مگر یہ دعوت کہ اے انسانوں تم ایک شدید خطرے سے دوچار ہو چکے ہو، یہ خطرہ یہ تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، تم اگر احتیاط نہیں کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، تم بچ نہیں سکو گے، تم اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیغامات بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، جو احتیاط نہیں کر رہا اس پر ٹوک رہے ہیں۔ ہمارا دین بھی ایک دعوت لے کے آیا ہے، یہ دعوت بھی ایک حقیقی ریئل دعوت ہے، اور اس میں جس چیز سے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے وہ موت سے بھی زیادہ پریشان کن امکانات ہیں۔ یعنی موت تو سچی بات یہ ہے کہ بس زندگی کا اختتام ہے، لیکن ہم جو پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے پیغام میں بار بار اللہ کی کتاب میں بار بار جس تنبیہ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد انسان اگر ہمارے خالق اور مالک کے سامنے جو جواب دہی کا پروسیس ہے اس کے لیے یہاں سے تیاری کر کے نہیں گیا ہوگا تو مارا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مارا جائے گا۔ یہ ایک ریئل خطرہ ہے، ہمیں اس خطرے کو بھی اسی طرح سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے جیسے کہ کورونا وائرس کے خطرے کو لوگوں نے پیش کیا، اور دنیا نے آہستہ آہستہ اس کو مان لیا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دعوت ہے، جو کورونا وائرس کے خطرے سے کہیں زیادہ بڑے خطرے کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے، اس کو ہم نے سنجیدگی سے
صحیح انداز میں مدلل طریقے سے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری اس دعوت میں بعض وہ رکاوٹیں حائل ہیں کہ جن رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے یہ دعوت زیادہ پھیل نہیں سکتی۔ یہ دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کا پیغام صرف ہم مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر عالمی سطح پر جیسے اسے پیش کرنا چاہیے ہم پیش نہیں کر پا رہے۔ ہمیں اس موجودہ وقت میں کورونا وائرس سے اپنے آپ کو، اس کے خطرے سے بچاؤ سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور بچاؤ کرنے کا جو ایک عمل جاری ہے اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس پر تنبیہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے سب انسان اس بارے میں پریشان ہیں کہ سارے انسان بچ جائیں۔ کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں ملک، فلاں سوسائٹی میں یہ پھیل جائے اور لوگ اس کا شکار ہو جائیں۔ یہ اصل میں وہ ہمدردی ہے، یہ وہ درد ہے، یہ وہ کنسرن ہے کہ جو اصل میں اس کورونا وائرس کے پھیلنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے دین کی دعوت بھی اصل میں اسی درد کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کریں کہ جو پیغام یہ بتا رہا ہے کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے کورونا وائرس کے نتیجے میں یا کسی اور بیماری کے نتیجے میں، تو اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہوگا اور تمہیں اپنی دنیاوی زندگی میں جو تمہاری کارکردگی ہے اس کے نتیجے میں تمہارا حساب کتاب ہوگا، یا ہمیشہ کی کامیابی تمہارے آگے ہوگی یا تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دعوت کو دینے میں جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں جن سے ہم دوچار ہوئے، ان میں 3 بڑی نمایاں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ دعوت عالمگیر دعوت نہیں بن سکی۔ یہ دعوت ہم مسلمانوں کے اندر محدود رہ گئی، اور مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ، ایک بڑی اکثریت ہے کہ جو قرآن مجید کی، دین کی اس اصل دعوت سے متاثر نہیں ہو سکے۔ جو 3 بڑی پرابلمز ہیں ان میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی دعوت قرآن مجید سے نہیں دی، بلکہ اکثر و بیشتر اپنے وعظ، اپنے قصوں، اپنی ان تحریروں سے دی جس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ ہم انسانوں میں سے کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو خود اپنی زبانی پیش کر سکیں، کہ جو پیغام اللہ کا پیغام ہے، جو اس دنیا میں انسانوں کو اللہ کی پوری کمپلیٹ سکیم سے آگاہ کرتا ہے، اس پیغام میں جان ہی اس طرح سے پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر عربی تمہیں نہیں آتی تو میں تمہارے لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے قرآن مجید کی اس دعوت کو جو تمام انسانوں کے لیے تھی، ہم نے ان کو اپنے انداز میں پیش کیا۔ ہم نے قصے، کہانیاں، ڈرانے کے مختلف طریقے اختیار کیے کہ جو ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو اپیل کر ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کی بات دوسرے انسان کو کیسے اپیل کر سکتی ہے جبکہ وہ خود اپنے طور پر لوگوں کو ڈرانے، خبردار کرنے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ کورونا وائرس میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے فیکٹس اینڈ فگرز دلائل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ ہمارے پاس جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا لو۔
تو ہم کو اس دعوت کو صرف اور صرف قرآن ہی کے ذریعے سے پیش کرنا ہے۔ یہ بات قرآن خود کہتا ہے کہ تم خبردار کرو ان کو اس کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے پیغمبر آپ خبردار کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ کی وعید اس کے خبردار کرنے پر متنبہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ دوسری پرابلم جو ہماری پریزنٹیشن میں سیریس پرابلم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو کرونا وائرس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے اس کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکے ایفیکٹولی، کنونسنگلی، وہ یہ پرابلم ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اصل میں وہ جو جس خطرے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، معلوم ہے کیا؟ اس میں مسلمان کامیاب ہوں گے اور غیر مسلم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں سارے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بات کوئی نہیں مان سکتا، کوئی سمجھدار آدمی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دعوت دیں کہ جو سچائیاں ہیں ان کو ماننے میں کامیابی ہے، دنیا بھر کی سچائیاں، ہم بھی ایک سچائی پیش کر رہے ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا۔ ارے بھائی، یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ تو میں اپنے بارے میں نہیں کر سکتا، آپ دعوت دینے والے اپنے بارے میں نہیں کر سکتے۔ آپ خدا کی اس عدالت کے بارے میں کہ جو پوری انسانیت کے بارے میں انصاف کرنے کے لیے قائم ہوگی، اس کے بارے میں یہ پہلے سے فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا اور وہ مسلمان کی حیثیت سے رہے اس لیے کہ بہرحال وہ اپنے ایک ٹریڈیشنل ریلیجن کو ماننے پر مجبور تھے یا متاثر تھے اس ماحول سے، وہ تو اس وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جن کو اللہ نے ان 77-78% لوگوں کو خود سے غیر مسلم پیدا کیا، چونکہ ایک دوسرے معاشرے میں پیدا ہوئے، وہ جہنم کے اس دعوت کو کوئی نہیں سن سکتا۔ تو ہمیں اس دعوت کو پیش کرنا چاہیے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن انصاف آخری درجے میں ہوگا۔ ہمارا رب، اے انسانوں تمہارا رب یہ کہتا ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ تم ظاہر میں کرتے ہو، جو تمہارے باطن کی فیلنگز ہیں، جو تمہاری نیتیں ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو ہم نے اللہ کے دین کی دعوت ایسے پیش کی کہ ہم نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم بھی بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرح یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک تیسری بڑی پرابلم، ایک تیسری بڑی رکاوٹ جو ہمارے اس دعوت کے راستے میں حائل ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کے برپا ہونے اور آخرت کی اس عدالت کے قائم ہونے کے حق میں کہ جو سارے انسانوں کے لیے قائم ہوگی، اور جس کا قائم ہونا اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ کرونا وائرس کا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس عدالت کے بارے میں جو اللہ نے اہتمام کیا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، ہم نے اس اللہ کے اہتمام کو ایسے سمجھا اور ایسے پریزنٹ کیا کہ لوگ اس حقیقت کو ماننے کی بجائے اس سے دور بھاگنے والے بن گئے۔ اللہ نے انسانی تاریخ میں بعض ایسے اپنے بندوں کا انتخاب کیا کہ جن کو رسول بنایا اور ان کے ذریعے سے ان کی قوم کو خبردار کرایا، اور قوم نے جب ضد ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کا انکار کر دیا اور انکار کرتے کرتے وہ آخری حدوں کو پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کو بستی سے نکالنے کے لیے اہتمام کر دیا، مجبور کر دیا، تو خدا کا
وہ عذاب آیا کہ جو عذاب اصل میں آخرت کی پکڑ اور اس کے عذاب کی تمہید ہے، وہ اس کی یاد دہانی تھا۔ اللہ نے انسانی تاریخ میں اس کا اہتمام اس لیے کیا۔ اس طرح کے عذاب کے واقعات میں آخری واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ہوا، جس کو قرآن مجید نے، جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ڈاکومنٹ کر دیا۔ اب قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں پچھلے رسولوں کے عذاب جو واقعات ہوئے ان کا بھی ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا بھی ذکر ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کی قوم پر جو عذاب آیا، یہ عذاب آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا۔ یہ عذاب تھا، یہ کوئی عام انسانوں کا قتل نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ بات بیان فرمائی کہ یہ وہ اللہ کا عذاب ہے جو آخری مرتبہ قیامت سے پہلے آ رہا ہے، کہ جو یہ یاد دہانی کرا رہا ہے، ریمائنڈ کرا رہا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا اور جھوٹ اور باطل اور ظلم کا رویہ اختیار کیا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ اس کے لیے یہ واقعات ہیں کہ جو تمہارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک دلیل ہے، آرگومنٹ ہیں، اور یہ آخری واقعہ جو اب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے مکے کے عرب کے لوگوں، یہ ایک آخری یاد دہانی ہے جس کو قرآن میں بیان کر کے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کے اس بنائے ہوئے پلان اور اس کی اس اسکیم کو ایسے سمجھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں سے لڑنا ہے اور ان کو لڑ کے اپنا سرنگوں کرنا ہے، اور ہم نے اپنی حکومت سلطنت قائم کرنی ہے، اور یہ اللہ کا وہ جہاد ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے۔ جب ہمارے پاس طاقت آئے گی ہم لوگوں سے لڑیں گے اور ان کو مجبور تو نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان ہو، لیکن یہ ضرور مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے ماتحت بن کے رہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے خدا کے دین کی اس دعوت کو جو تمام انسانوں کے لیے دعوت تھی، ان کے راستے میں یہ بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ سو گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم کرونا وائرس کی جس کرائسس سے دوچار ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان اگر ان کے سامنے کسی مشترک خطرے کو مدلل کنونسنگ طریقے سے درد کے ساتھ پیش کیا جائے تو لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر ہم نے اس سے زیادہ بہت بڑے خطرے کی دعوت کو جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے پیش کرنے میں کوتاہی کی۔ ہم اس کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنی تقریروں، اپنی تحریروں کے ذریعے سے غیر مؤثر طریقے سے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی آزمائش برپا کی ہے اس میں وہ صرف مسلمانوں کو کامیاب کرے گا اور غیر مسلم سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، یہ عذاب اب مسلمانوں کو جب طاقت ملے گی وہ دنیا والوں کو دیتے رہیں گے، ان کے اوپر مسلط کرتے رہیں گے۔ یہ ایسی بڑی بڑی احمقانہ غلطیاں ہیں کہ جن سے جتنی جلدی ہم اپنا پیچھا چھڑائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ دعوت بہت بڑی دعوت ہے، یہ دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ آج کی اس کرونا کرائسس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنی دعوت کو ٹھیک طریقے سے پیش کریں گے تو لوگ ضرور اس کو سنیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی اس کرائسس سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو، اس کے دین کی دعوت کو صحیح طرح سے سمجھ کر آنا طریقے سے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ بھی اس بڑے خطرے سے پہلے کہ جو سب انسانیت کے سامنے آنے والا ہے، جو قرآن کی اصل دعوت ہے، وہ اس سے پہلے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندوبست کر لیں، اہتمام کر لیں۔